السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ 2 جمعے تو میں نے ہندوستان میں پڑھائے تھے. ایک کالی کٹ میں جو جنوبی ہندوستان کے صوبہ کیرالہ کا ایک شہر ہے اور دوسرا دہلی میں. اور پھر جیسا کہ آپ جانتے ہیں بعض حالات کی وجہ سے اپنا دورہ مختصر کر کے واپس آ گیا. عموماً میں اپنے دورے سے واپسی پر جگہوں کا یا دورے کے مختصر حالات بیان کیا کرتا ہوں. ان حالات کو سننے کے لیے دنیا میں بیٹھے ہوئے احمدیوں کو بھی عادت ہو گئی ہے, ان کی خواہش ہوتی ہے, اور جن جگہوں کا دورہ کیا جاتا ہے انہیں بھی سننے کا شوق ہوتا ہے کہ ہمارے بارے میں کچھ بیان کیا جائے. گو کہ میں نے کیرالہ کے دورے کے دوران ہی, بلکہ اس خطبے میں ہی کالی کٹ میں اس علاقے کی اہمیت, مذہب کی اس علاقے میں تاریخ کے حوالے سے مختصراً باتیں کر دی تھیں, اور ان لوگوں کو ان کی ذمہ داریوں کی طرف بھی توجہ دلا دی تھی. ان کے اخلاص و وفا کا بھی ذکر کر دیا تھا. لیکن اپنے دورے کے حوالے سے کچھ باتیں مزید اختصار کے ساتھ بیان کروں گا. کیرالہ جانے سے پہلے ہی راستے میں ہم چنئی, جو پہلے مدراس کہلاتا تھا, وہاں رکے تھے. گو کہ قیام چند گھنٹوں کا تھا, لیکن وہاں لجنہ کا بھی مختصر اچھا پروگرام ہو گیا, جس میں مختصراً ان کی ذمہ داریوں کی طرف ان کو توجہ دلا دی. اور ہماری ایک وہاں نئی مسجد جو بنی ہے ماؤنٹ تھومس میں, اس کا بھی افتتاح کیا. یہ جماعت وہاں کی چنئی کی تھوڑی چھوٹی ہے, اتنی چھوٹی بھی نہیں, چند 100 نفوس پر ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے اخلاص و وفا میں بہت بڑی ہوئی جماعت ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایم ٹی اے کی نعمت جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے, اس نے جماعتوں میں ایک وحدت اور خلافت سے تعلق کوٹ کوٹ کر بھر دیا. یہ علاقہ
جو قادیان سے تقریباً 2000 میل کے فاصلے پر ہے، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں احمدی جو قادیان بھی نہیں کبھی گئے ہوں گے. ان سب کی نظر میں خلافت کے لیے وفا، ان کا ایک ڈسپلن، ایک جماعتی وقار کا اظہار اور جماعت سے تعلق بہت زیادہ نظر آتا تھا. وہ ایک وجہ اس کی تو یہ ہے کہ بڑوں کی تربیت، کیونکہ یہاں اس علاقے میں بھی بہت سے بزرگ گزرے ہیں. دوسرے MTA کا بھی کردار ہے، جیسا کہ میں نے کہا، نظمیں پڑھنے کا انداز ہے، نظمیں ہیں. دنیا میں اب ہر جگہ تقریباً ایک جیسا ہو گیا ہے، چاہے وہ افریقہ ہے یا ایشیا ہے یا یورپ ہے. یہ تعلق اور وحدت اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت میں روز بروز بڑھتا چلا جا رہا ہے. میں نے یہاں بڑوں کی تربیت کا ذکر کیا تھا، حوالہ دیا، تو اس ضمن میں یہ بتا دوں کہ وہاں اس جگہ پر چنائی شہر میں یا اس علاقے میں احمدیت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں پہنچ گئی تھی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے 16 صحابہ کا وہاں ذکر ملتا ہے تاریخ میں. ان کی اولادیں اور ہیں، ان کی نسلیں ہیں جو احمدیت پہ قائم ہیں. پھر نئے احمدی بھی ہیں. ماؤنٹ تھومس میں نے مسجد کا ذکر کیا ہے، تو اس جگہ کی بھی مختصر تاریخ ہے مذہب کی. یہاں کی عیسائیت کی تاریخ کے مطابق تھوما حواری جو تھے حضرت مسیح علیہ السلام کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، وہ 52 عیسوی میں اس علاقے میں آئے تھے اور کیرالہ سے ہوتے ہوئے وہاں پہنچے تھے. یہ ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جسے ماؤنٹ تھومس کہتے ہیں، جہاں ایک چرچ بھی ہے. یہاں ان کا آخر 15-16 سال جو تھے زندگی انہوں نے گزارے، اور یہیں ان کو کسی دشمن نے قتل کر دیا تھا، اور وہیں وہ دفن ہوئے. پھر وہیں ان چرچ میں، پھر بعد میں ان کو لاش ان کی کسی زمانے میں بعد میں ویٹیکن لے جائی گئی. تو بہرحال تھوما حواری کا یہاں آنے کا مقصد یہی لگتا ہے کہ اسرائیل کی جو گمشدہ بھیڑیں تھیں، جو قبیلے تھے، ان کی تلاش کر کے ان کو عیسائیت کا پیغام پہنچایا جائے. تھوما جو ہے، تھوما حواری جن کو کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ صلیب کے واقعے کے بعد سفر کیا تھا. یہ واحد تھے. ان کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی لکھا ہے. براہین احمدیہ میں حصہ پنجم میں حضرت فرماتے ہیں کہ عیسائی اس بات کے خود قائل ہیں، جب حضرت عیسیٰ کا کشمیر میں آنے کا ذکر ہو رہا ہے اور ان کے صلیب سے زندہ بچ جانے کا، اسی ضمن میں آگے بات چل رہی ہے. فرماتے ہیں کہ عیسائی اس بات کے خود قائل ہیں کہ بعض حواری ان میں ملک ہند میں ضرور آئے تھے، اور تھوما حواری کا مدراس میں آنا اور اب تک مدراس میں ہر سال اس کی یادگار میں عیسائیوں کا ایک اجتماع میلہ کی طرح ہونا، یہ ایسا امر ہے کہ کسی واقف کار پر پوشیدہ نہیں. اس کے علاوہ بھی ملفوظات میں تھوما حواری کے حوالے سے اپنے ذکر فرمایا ہے. ایک جگہ فرمایا کہ جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے وقت صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکلے تھے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہجرت کے وقت تھوما حواری کے ساتھ نکلے تھے. اور احتیاط کے وہ وجہ اس کی یہ تھی کہ زیادہ پتہ نہ لگے لوگوں کو، تاکہ احتیاط کے ساتھ سفر طے ہو، اور اسی طرح وہ سفر کرتے ہوئے پھر کشمیر پہنچے تھے. کیرالہ میں یہودیوں کی تاریخ بھی ہے، اس
کے بارے میں بتا دوں، یہاں یہودی بہت عرصہ پہلے آ کے آباد ہوئے تھے، تو ان کو تبلیغ کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری کا آنا ضروری تھا تاکہ پیغام پہنچ جاتا، تاکہ یہ قبیلہ بھی اس سے محروم نہ رہ جاتا جو پیغام حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ بہرحال کہنے کا یہ مقصد ہے کہ یہ شہر بڑی پرانی مذہبی تاریخ رکھتا ہے، اور اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسیح محمدی کے حواریوں کے ذریعے، آپ کے صحابہ کے ذریعے جو اس علاقے میں احمدیت آئی ہے، تو وہ بھی اللہ کے فضل سے ترقی کر رہی ہے۔ اگلی نسلیں بھی ایمان اور اخلاص میں ترقی کر رہی ہیں۔ عین اس علاقے میں مسجد بنانے کی بھی توفیق جماعت کو ملی ہے اس سال، جہاں مسیح موسوی کے حواری نے اپنی جگہ بنائی تھی، اور یہاں عیسائیت پھیلی، اور یہاں ان کا بہت بڑا چرچ ہے جیسا کہ میں نے کہا۔ تو اللہ تعالیٰ اب احمدیوں کو توفیق دے رہا ہے کہ اس مسجد کی برکت سے پہلے سے بڑھ کر مسیح محمدی کے پیغام کو اس علاقے میں پھیلائیں۔ اللہ کرے کہ ان کو یہ توفیق ملتی چلی جائے، کیونکہ اب ان لوگوں کی نجات اس باطل عقیدے کو چھوڑ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آنے میں ہے، اور خدا واحد کے آگے جھکنے میں ہے، بجائے اس کے کہ بندے کو خدا بنایا جائے۔ تو بہرحال یہ ہے اس چنائی کی مختصر تاریخ۔ پھر یہاں سے میں جیسے کہ بتایا کہ اگلا سفر تھا کیرالہ کے شہر کالی کٹ کا۔ یہ وہ شہر ہے جہاں تھوما سب سے پہلے آئے تھے، کیونکہ یہاں یہودیوں کی کافی بڑی تعداد آباد تھی، اور یہ لوگ مالاباری یہودی کہلاتے تھے۔ ان کی تاریخ بھی بتاتی ہے کہ حضرت سلیمان کے زمانے سے تجارتی قافلے یہاں آیا کرتے تھے، اور انہی کے ساتھ پھر یہودیت بھی یہاں آئی ہوگی۔ بہرحال تو تھوما ہماری یہاں جب آئے تو یہیں انہوں نے اپنا زندگی کا اکثر وقت گزارا، اور یہودیوں کو عیسائیت کا پیغام پہنچاتے رہے۔ اکثریت نے پیغام کو قبول کیا۔ یہ عیسائی جو حضرت تھوما کے ذریعے سے عیسائی ہوئے، نصرانی کہلاتے ہیں اس علاقے میں، یا تھومائی عیسائی، اور بہت سارے اس میں سے ہیں ابھی بھی جو مواحد ہیں۔ تو بہرحال یہ تو مختصر تاریخ یہودیت اور عیسائیت کی ہے اس علاقے میں۔ ہندو یہاں بہت بڑی اکثریت میں ہیں، اور مسلمان بھی ہیں کافی تعداد میں، لیکن یہ ان پہ خاص اس علاقے پہ اللہ کا فضل ہے کہ آپس میں سب مل جل کر رہتے ہیں۔ اگر ملک کے ایک حصے میں مذہبی فساد ہوتا بھی ہے تو کیرالہ والوں کو اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، بالکل پتہ نہیں لگتا۔ مجھے یاد ہے کہ گھانا میں ایک ہمارا دوست کیرالہ کا رہنے والا تھا، تو میں اس ایک دفتر میں گیا تو وہاں وہ بھی تھا، ایک گھانین آ گیا۔ تو گھانین نے مجھ سے پوچھا کہ تم انڈین ہو؟ اور میں نے بتایا کہ نہیں، پاکستانی۔ تو فرق پوچھنے لگا پاکستانی اور انڈین میں کیا فرق ہے؟ تو میرے سے پہلے ہی کیرالہ کا جو عیسائی انجینئر تھا وہ کہتا ہمارا کوئی فرق نہیں، صرف سرحدوں کا جغرافیائی فرق ہے، یا پھر کچھ فرق ہمارے لیڈروں نے پیدا کر دیا۔ تو بہرحال ان لوگوں کی سوچ بڑی مثبت سوچ ہے، وہ فرق رکھنا نہیں چاہتے، برداشت بھی ان لوگوں میں بہت زیادہ ہے۔ اسلام بھی اس علاقے میں جو عرب تجارتی قافلے آتے تھے ان کے ذریعے سے پہنچا ہے، کیونکہ جب تجارتی قافلے یہاں آیا کرتے تھے، یہ تاریخ ان کی یہی بیان کرتی ہے، ان کے ساتھ
حضرت مالک بن دینار یہاں خلافت راشدہ کے دور میں آ گئے تھے اور ان کے ساتھ 12 عرب تاجر تھے. اس زمانے میں وہاں کا راجہ جو تھا پارومل، اس نے اسلام قبول کیا ہے. پہلے معلومات حاصل کیں اور آخر اسلام کو سچا سمجھ کے اسے قبول کیا، اور پھر اسی تجارتی قافلے کے ساتھ وہ مکے بھی گیا. یہ راجہ جو تھا وہ اسلام کی خوبصورت تعلیم اور معجزات دیکھ کر مسلمان ہوا تھا. اس علاقے میں ایک راجہ کے مسلمان ہونے کا حضرت مسیم علیہ السلام نے بھی ذکر فرمایا ہے. ناموں میں کچھ فرق ہے، ہو سکتا ہے کہ اس زمانے کے نام اور ان کے ناموں میں فرق ہو. تو بہرحال حضرت نے ذکر فرمایا کہ وہاں کا راجہ مسلمان ہوا اور یہاں پھر اسلام پھیلا. بلکہ ایک احمدی خاندان وہاں ہے، انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم بھی اسی راجہ کی اولاد ہیں. تو اس راجہ کی کوئی نیکیاں تھیں جو اس کے اور آئندہ نسلوں کے لیے اس کی دعائیں بھی ہوں گی یقیناً، جو مسلمان ہوا اس زمانے میں. تو اللہ تعالیٰ نے آئندہ نسل کے ایک حصے کو احمدیت قبول کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائی. یہاں یہ بھی بتا دوں، جیسا کہ میں پہلے بھی خطبے میں ذکر کر چکا ہوں، کہ اس علاقے میں لٹریسی ریٹ تقریباً 100% ہے، جبکہ باقی ملک میں شرح خواندگی جو ہے وہ بہت کم ہے اور مسلمانوں میں تو نہ ہونے کے برابر ہے. لیکن اس علاقے کے مسلمانوں میں بھی 90% سے اوپر شرح خواندگی ہے. اور یہ علاقہ جو ہے، میں نے جیسے کہا کہ تمام بڑے مذاہب کو جو اس خطہ کے ہیں اپنے اندر سمیٹے ہوئے، اور پڑھے لکھے اور روشن خیال لوگ یہاں موجود ہیں. برداشت کا مادہ بھی ان میں بہت زیادہ ہے. احمدیت کی تبلیغ کی صحیح اور مسلسل کوشش ہو تو مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی احمدیت کے لیے یہ بڑی زرخیز زمین بن سکتی ہے. گو کہ آج کل جس طرح باقی دنیا میں بعض مسلمان تنظیموں نے نفرتیں اور شدت پسندی کے رویے اپنائے ہوئے ہیں، نفرتیں پھیلانے کے رویے اور شدت پسندی کے رویے، تو یہاں بھی یہ کوششیں ہو رہی ہیں. لیکن عمومی طور پر لوگ اس بات کے خلاف ہیں اور اس چیز کو ختم بھی کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ بعض ایسے گروہ یہاں ملے ہیں اور عین ممکن تھا کہ میرے جانے پر وہاں ایسے لوگ غلط اور منفی رد عمل ظاہر کرتے. لیکن مجھے بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا فضل کیا کہ 1-2 مہینے پہلے ہی ایک ایسے گروہ کی نشاندہی ہوئی جو فتنہ پیدا کرنا چاہتے تھے یا دہشت گردوں میں شمار ہوتے تھے، اور حکومت نے انہیں پکڑ کے بند کیا ہوا تھا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اور ہمارے دورے کے دوران کسی ایک طرف سے بھی مخالفانہ آواز نہیں اٹھی، بلکہ وہاں کے ایک جرنلسٹ ہیں، انہوں نے مجھے لکھا، احمدی ہیں، کہ جو مخالف ہیں مسلمان تنظیمیں یا فرقے دوسرے ہمارے مخالف تو ہیں ہی، ان کے اخباروں نے بھی انتہائی شریفانہ رنگ میں میرے وہاں جانے کی خبر دی. ہمارے جماعتی پروگرام بھی بھرپور طریقے سے ہوتے رہے. جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا جس گھر میں ایک احمدی دوست کے، وہاں سے مسجد کا فاصلہ بھی تقریباً 20 منٹ کے فاصلے پہ تھا، اور ہماری مسجد بھی عین شہر کے وسط میں ہے. بلکہ جو ہماری وہاں ریسیپشن ہوئی جس میں غیر مہمان آئے ہوئے تھے، ایک غیر بڑے سیاسی لیڈر تھے، مجھے کہنے لگے کہ آپ لوگوں کی مسجد تو شہر کے دل میں ہے، بڑی مرکزی جگہ پہ ہے. تو انشاءاللہ تعالی اسی طرح
اس شہر کے دل کی مسجد کے دل میں جو مسجد ہے ہماری، یہاں سے محبت کا پیغام پھیلے گا اور اسی نے انشاءاللہ دلوں کو فتح کرنا ہے۔ حکومت نے بھی کافی تعاون وہاں کیا، صوبائی حکومت نے ایک احمدی پولیس افسر دے دیا جو اپنی ٹیم کے ساتھ آئے ہوئے تھے، لیکن عموماً لوگوں کا اپنا تعاون بھی بڑا اچھا تھا۔ روزانہ کم از کم مسجد میں 2 دفعہ مسجد میں جانے کے باوجود یہ نہیں تھا کہ لوگ تنگ آئے ہوں یا ان کو ایک طرف روکا جاتا اور ٹریفک خود بخود بعض دفعہ ٹریفک رک جاتا تھا اور خود شوق سے راستہ دے دیتے تھے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ اس زمین سے صحیح رنگ میں احمدیوں کو فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کالی کٹ اور ارد گرد کی جماعتوں کے احمدیوں سے ملاقاتیں ہوئیں۔ جتنے بھی احمدی اس علاقے کے آئے تھے جو ہزاروں کی تعداد میں تھے، اللہ کے فضل سے سب سے ملاقاتوں کی توفیق ملی۔ ان ملاقاتوں کے دوران بھی جو تعلق اور وفا کا اظہار سب مرد و زن اور بچوں نے کیا وہ بھی حیرت انگیز تھا، جیسا کہ پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں۔ اخلاص و وفا میں یہ لوگ بہت بڑے ہوئے ہیں۔ کئی ایسے ہیں جنہوں نے گزشتہ چند سال پہلے ہی بیعت کی اور جماعت میں شامل ہوئے، لیکن اخلاص و وفا میں بہت بڑھ گئے ہیں۔ اس طرح جماعتی نظام میں سموئے گئے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ احمدی نئے ہیں یہ پرانے احمدی ہیں۔ خدمات میں پیش ہیں، کئی ہیں جن کے پاس اہم جماعتی عہدے ہیں اور بڑے آسان طریق سے خدمت بجا لا رہے ہیں۔ جماعتی نظام کو سمجھنے کے لیے اور اپنے معیار بہتر کرنے کے لیے بار بار وہ سوال کرتے رہے، اپنے علم میں اضافے کی کوشش کرتے رہے تاکہ جماعتی کاموں کو صحیح طرز پر صحیح نہج پر چلا سکیں۔ تو اس قسم کے احمدی ہیں یا نئے احمدی ہیں جو ہر جگہ ہونے چاہیے۔ صرف بیعتیں کروانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایک فرمایا تھا ایک جگہ کہ مجھے تعداد بڑھانے سے غرض نہیں ہے، تقویٰ میں بڑھنے والے ہونے چاہیے۔ تو باقی دنیا کو بھی میں کہتا ہوں اور اسی طرح ہندوستان کے دوسرے علاقوں کی جماعتوں کو بھی کہ بیعت ایسی جو ہو، جو ایسا پکا ہوا پھل ہو جو جماعتی زندگی کے لیے مفید ہو، جو صحت بخشنے والا ہو، جس کے بیج سے پھر ایسے پودے نکلیں جو ہر لحاظ سے ثمرآور ہوں۔ بس جب میں جماعتوں کو کہتا ہوں کہ گمشدہ بیعتوں کو تلاش کرو، تو اس کے ساتھ اس میں یہ بھی پیغام ہے کہ ایسی بیعتیں نہ لاؤ جو تربیت کی کمی کی وجہ سے غائب ہو جائیں، جن کے صرف اپنے مفاد ہوں۔ اگر ان کی مثال پرندوں کی ہے تو ایسے پرندے ہوں جن کی مثال قرآن کریم نے اس طرح دی ہے کہ فَسُرْهُنَّ إِلَيْكَ، یعنی ان کو اپنے ساتھ ایسا سے ڈھالے کہ سُمْعَتْهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا، پھر انہیں اپنی طرف بلا، وہ تیری طرف تیزی کے ساتھ چلے آئیں گے۔ بس ایسے احمدی چاہیے جو جماعت کے کام کے لیے بغیر عذر اپنے آپ کو پیش کریں، جو جماعت میں داخل ہوتے ہی اس نظام میں سموئے جائیں۔ اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک دعوت اللہ کرنے والے، تبلیغ کرنے والے خود بھی اپنے نفس کی خواہشات سے آزاد ہو کر تبلیغ نہیں کرتے، جب تک خود بھی اس مسائل پر قائم نہ ہوں کہ اصلها ثابت و فرعها فی السماء، کہ جن کی ایمان کی جڑیں مضبوط ہیں اور جن کی شاخیں آسمان کی طرف جا رہی ہیں، جنہیں دنیا کا کوئی خوف نہیں، جن کے کام دکھانے کے لیے نہیں ہوتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہیں۔ اگر اس طرح اور ایسے داعیان نے کوشش کی ہوتی ہے، اس طرح کے داعیان ہوں، تو تبھی نئے شامل ہونے والے بھی جماعتی نظام میں صحیح طرح پروئے جاتے ہیں
اور جماعتی نظام نئے آنے والوں کو حقیقی رنگ میں سنبھالتا ہے اور پھر آگے ان سے کام لیتا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر وہی صورتحال ہے جس کا میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ بعض بیتوں کا پتہ ہی نہیں لگتا۔ بہرحال یہ ذکر ضمناً میں نے کر دیا، اس مضمون پر کسی وقت اور بات کروں گا۔ یہ مثال مجھے جنوبی ہندوستان میں نظر آئی کہ نئے شامل ہو کر بھی قربانیوں میں شامل ہونے والے لوگ ہیں یہ، اور مثالی رنگ میں شامل ہونے والے ہیں۔ قربانیوں میں مالی قربانیاں بھی شامل ہیں۔ اس مسجد میں جس کا میں نے ذکر کیا کہ عین شہر کے دل میں ہے اور بڑی قیمتی جگہ ہے یہ، اس کے ساتھ ایک بہت بڑا پلاٹ کئی کروڑ کا فروخت ہو رہا تھا، تو وہاں کی جماعت نے پہلے مرکز سے درخواست کی، میں نے کہا نہیں اپنے وسائل سے خریدیں، تو ابھی وہ سوچ رہے تھے، لیکن میرے جانے سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان میں جوش اور جرت پیدا ہوئی اور پختہ ارادہ بھی کر لیا اور کافی رقم بھی ہو گئی۔ انہوں نے ہی فیصلہ کیا کہ ہم پہلے تو کہہ رہے تھے مشکل ہوگا ہمارے لیے خریدنا، کہ ہم خریدیں گے اور اپنے وسائل سے خریدیں گے، بلکہ ایک احمدی جس کا اس پلاٹ میں بہت بڑا حصہ ہے، انہوں نے کہا میں اس کی قیمت ہی نہیں لوں گا۔ اسی طرح اوروں نے بھی مالی قربانی کا وعدہ کیا۔ تو یہ وہیں کھڑے کھڑے چند منٹ میں ان سے جب میں باتیں کر رہا تھا اس پلاٹ کی قیمت کا اس جماعت کے لوگوں نے جو وہاں مخیر حضرات ہیں وعدہ کر لیا خریدنے کا۔ تو قربانی کے لحاظ سے بھی بہت بڑھنے والے لوگ ہیں یہ۔ اللہ تعالیٰ نئے احمدیوں اور پرانے احمدیوں کو بھی توفیق دے کہ وہ حقیقی اسلام کا پیغام پہنچانے والے بھی ہوں، اس خوبصورت تعلیم کو اپنے اوپر لاگو کرنے والے بھی ہوں، اور حقیقی قربانی کی روح کو سمجھنے والے بھی ہوں۔ کالی کٹ میں لجنہ کا ایک اجتماع بھی چھوٹا سا ہو گیا، کم از کم 4000 کے قریب ناصرات اور خواتین تھیں، یو کے اجتماع سے زیادہ تعداد لگ رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت اچھا اثر ہوا اس کا۔ ہر عورت اور ہر بچی کے چہرے پر ایک نیا عزم اور ایک نیا ولولہ تھا کام کرنے کا۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح انہوں نے اظہار کیا ہے وہ اپنے پروگراموں کو کئی گنا ترقی دیں گے۔ ویسے بھی بھارت کی صف اول کی لجنات کی تنظیم میں ہے یہاں کی کیرالہ کی لجنہ، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ چھلانگیں مارتے ہوئے آگے بڑھیں گے یہ لوگ۔ ہندوستان کی باقی مجالس جو ہیں لجنہ کی وہ بھی میری باتیں سن رہی ہوں گی، اللہ کرے کہ انہیں بھی یہ باتیں سن کر جوش پیدا ہو اور مسابقت کی روح پیدا ہو۔ جمعہ کا خطبہ تو اکثر نے سن ہی لیا ہے، وہاں سے پہلی دفعہ ایم ٹی اے کے ذریعے سے یہ خطبہ نشر ہوا۔ سارے ارد گرد کے جو احمدی تھے ہزاروں کی تعداد میں اس دن جمعے پہ آئے ہوئے تھے۔ وہاں ایک ہوٹل میں جماعت نے ایک ریسیپشن کا انتظام بھی کیا ہوا تھا، وہاں کافی تعداد میں سرکاری افسران اور پڑھے لکھے لوگ آئے ہوئے تھے، شہر کے میئر بھی آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے جماعت کے متعلق اور اسلام کی خوبصورت تعلیم کے متعلق بڑے اچھے انداز میں اظہار کیا۔ کچھ تو غیر رسمی اظہار کرتے ہی ہیں، لیکن بعضوں کے لگ رہا تھا، اور بعض میں انہوں نے جو مجھے ملے ہیں اس کے بعد خاص طور پر جس شدت سے وہ اپنا باتوں کا اظہار کر رہے تھے کہ دل سے لگ رہا تھا کہ ان کو باتیں پسند آئی ہیں۔ اس کو اخباروں نے بھی بڑی اچھی طرح شائع کیا اپنی خبروں میں۔ ایسے فنکشن کا اس بات کے علاوہ کہ ایک بڑے پڑھے لکھے طبقے میں اسلام کی خوبصورت تعلیم صحیح رنگ میں پہنچ جاتی ہے، یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ اخبار اچھی کوریج دے کر بہت وسیع طبقے تک اسلام کی خوبصورت تعلیم جماعت احمدیہ کے حوالے سے پہنچا دیتے ہیں۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آمد اور
بعثت کا بھی دنیا کو علم ہو جاتا ہے۔ کالی کٹ میں ملیالم زبان کے سب سے بڑے اخبار ماترو بھومی ایک اخبار کا نام ہے، اس کے چیف ایڈیٹر ہندو تھے گوپال کرشنن، انہوں نے انٹرویو لیا میرا اور اپنے اخبار میں شائع بھی کیا۔ اس اخبار کے پڑھنے والوں کی تعداد 1.5 کروڑ سے زائد ہے۔ مختلف سوال مذہب کے حوالے سے بھی اور دنیا کے حوالے سے بھی کرتے رہے اور بہرحال اچھا اثر لیتے گئے، لیکن آزاد خیال تو بے شک ہی لوگ بنتے ہیں، لیکن ہر اچھی چیز کو صرف اپنے تک محدود رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں صرف ہمارے میں اچھائیاں ہیں، باوجود اس کے تعریف کر رہے ہوں۔ بعض دفعہ ان کو بڑے پڑھے لکھے ہیں، قرآن کا بھی علم بھی انہوں نے ترجمہ پڑھا ہوا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے متعلق بھی ہمارے کیونکہ کالم لکھنے والے ہیں، ان کے ساتھ اخبار میں کالم لکھتے ہیں اور یہ پڑھتے بھی ہیں اس کو۔ لیکن ساری باتیں سننے کے بعد جب میرے سے باتیں کر کے آخر میں باتیں ہماری ختم ہوئیں تو مجھے بڑے ہلکے پھلکے انداز میں کہنے لگے کہ آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ آپ گاندھی جی سے بہت متاثر ہیں۔ تو میں نے فوراً جواب دیا کہ میں بالکل گاندھی جی سے متاثر نہیں، میں تو متاثر ہوں اس قرآن کریم کی تعلیم سے، اس تعلیم سے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے، اور اس کی روشنی میں نے ساری باتیں کی ہیں آپ سے۔ تو ہر اچھی بات کا کریڈٹ انہوں نے، بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے اپنے پر لینے کی۔ تو بہرحال اچھے خوشگوار ماحول میں ان سے باتیں ہوئیں اور یہ ان کی شرافت ہے کہ ساری باتیں انہوں نے لکھ بھی دیں۔ پھر کالی کٹ سے ہم دوسرا شہر ہے کوچین، وہاں گئے ہیں، یہاں بھی اچھی جماعت ہے، ارد گرد کی چھوٹی جماعتیں بھی جمع ہو گئی تھیں اور انہوں نے نئی مسجد یہاں بنائی ہے، اسی طرح اس کا بھی افتتاح تھا۔ پھر دوسری 3-4 اور قریب کی مساجد ہیں، وہاں جا تو نہیں سکے، پھر وہیں اکٹھے ایک جگہ جمع ہو گئے اور وہیں پھر جو رسمی افتتاح ساری مساجد کا نام لے کر جو کرنا تھا وہ ہو گیا۔ تو ارد گرد کے لوگ، ہماری جو نئی مسجد بنی ہے اس جگہ شہر میں، وہ بھی بڑے آباد علاقے میں ہے اور عیسائی اور ہندو علاقے ہیں ارد گرد ہمسائیگی میں۔ انہوں نے بڑے کھلے دل کا مظاہرہ کیا جب یہ پتہ چلا کہ میں مسجد کے افتتاح کے لیے آؤں گا، تو اپنے گھروں کی 4 دیواری پر ان لوگوں نے بھی، غیروں نے بھی بڑا اندر باہر رنگ روگن کیا تاکہ جگہ اور علاقہ صاف ستھرا لگے۔ یہاں بھی جیسا کہ میں نے کہا شہر کے اندر ہے، لیکن انتظامات ایسے تھے اور لوگوں کا تعاون بڑا اچھا تھا، کوئی آنے جانے میں دقت نہیں ہوئی۔ تو جن مساجد کا میں نے ذکر کیا کہ 4 اور مساجد بنائی تھیں لیکن میں وہاں جا نہیں سکا، ان کو مجبوریاں جب بتائیں لوگوں کو، باوجود خواہش کے انہوں نے اس کو سمجھا اور بڑی شرح صدر کے ساتھ بغیر کسی انقباض کے فوراً تسلیم کر لیا۔ گو کچھ دیر کے لیے ان لوگوں کے چہرے ذرا مرجھا گئے تھے، لیکن پھر بھی یہی انہوں نے کہا کہ جو آپ کا فیصلہ ہے اسی میں برکت ہے۔ یہاں بھی بڑے اخلاص و وفا کا تعلق رکھنے والی جماعتیں ہیں۔ کوچین میں بھی ایک نیشنل اخبار ہے، کوچین بڑا شہر ہے، نیشنل اخبار ہے دی ہندو، اس کے چیف رپورٹر نے بھی انٹرویو لیا۔ یہ اخبار جو ہے ہندوستان کے، ان کے مطابق تمام بڑے شہروں میں سے بیک وقت شائع ہوتا ہے اور اس کی سرکولیشن بھی کروڑوں میں ہے۔ پھر انڈین ایکسپریس ہے، یہ بھی تمام بڑے شہروں سے شائع ہوتا ہے، اس کی سرکولیشن بھی کروڑوں میں ہے۔ اس کے بھی سینئر نمائندے نے خواہش کا اظہار کر کے انٹرویو لیا، تو ان سے بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دعوے اور احمدیت کے حوالے سے احمدیوں اور دوسرے مسلمانوں میں فرق اور دوسرے مختلف موضوعات پر اور اسلام کی امن کی تعلیم پر گفتگو ہوئی، اور تقریباً آئے تو چند منٹ کے لیے انٹرویو کے لیے تھے، لیکن تقریباً 1.5 گھنٹے تک یہ اخباری نمائندے جو ہیں باتیں کرتے رہے اور سوال پوچھتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس ذریعے سے بھی احمدیت کا تعارف بڑے وسیع طبقے میں اس ملک میں ہو گیا۔
اس علاقے میں. ریسیپشن پر دونوں جگہ بعض ایم پیز بھی تھے اور دوسرا پڑھا لکھا طبقہ بھی تھا. جیسا کہ میں نے کہا یہاں بھی ریسیپشن تھی, پروفیسر بھی تھے, انجینئر بھی تھے, ایم پی تھے ایک یہاں کے جو مہمان خصوصی تھے. مجھ سے اکثر نے یہی اظہار کیا کہ جس طرح تم لوگ اسلام کی تعلیم بیان کرتے ہو, تم لوگوں سے ہی توقع رکھی جا سکتی ہے کہ دنیا میں امن قائم کر سکو. بلکہ ایک ریسرچ اسکالر ہیں وہاں, اپنی تجاویز بھی بعض انہوں نے لکھ کر دی تھیں, بار ان کا تو اپنا ایک انداز ہے, لیکن خلاصہ یہی تھا کہ دنیا میں نیکی قائم کرنے کے لیے تم لوگ ہی ہو جو کچھ کر سکتے ہو. تو بہرحال عمومی طور پر بڑا اچھا اور باثمر دورہ تھا. احمدیوں کو تربیتی لحاظ سے بڑا فائدہ ہوا, بچوں بڑوں سب کا جماعت اور خلافت سے تعلق مضبوط ہوا. اب جو خطوط کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دورے نے وہاں جماعت میں ایک نئی روح پھونکی. اور احمدیت اور اسلام کے سلسلے میں تو میں بتا ہی چکا ہوں کہ کس طرح کروڑوں تک پیغام پہنچا جو عام حالات میں نہیں پہنچ سکتا. تو دورے سے نئے تبلیغ کے راستے بھی کھلتے ہیں. حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ خلیفہ وقت کا دورہ تبلیغ کرنے کے لیے نہیں ہوتا, اور نہ یہ سوچنا چاہیے, بلکہ اس جگہ کے براہ راست حالات جان کر وہاں تبلیغی حکمت عملی اور تبلیغ کو وسعت دینے کے لیے نئے اقدامات پر غور کرنے کے لیے ہوتا ہے. اور بہرحال اس وجہ سے تبلیغ کے چند مواقع بھی مل جاتے ہیں. تبلیغ تو ایک مسلسل عمل ہے جو وہاں رہنے والے زیادہ بہتر طور پر اور تسلسل کے ساتھ کر سکتے ہیں جس علاقے کے بھی ہوں, اور حقیقت بھی یہی ہے. تو براہ راست معلومات سے, وہاں کے حالات سے واقفیت سے, جہاں جس علاقے میں دورہ ہو رہا ہو, میں نے دیکھا ہے کہ مبلغین کو اور جماعت کو بعض نئے طریقوں کو اپنانے کی طرف توجہ کروانے کا بھی موقع مل جاتا ہے, مشورے ہو جاتے ہیں, نئی حکمت عملی اختیار کرنے کی طرف توجہ پیدا ہو جاتی ہے, اور پھر دورے سے جماعتوں میں خود بھی تیزی پیدا ہو جاتی ہے جس سے وہ اپنی تبلیغ کے اس اہم مقصد کو سمجھنے لگ جاتی ہیں جماعتیں, اور کم از کم کچھ عرصہ ضرور پرجوش رہتی ہیں. لیکن اگر علاقے کی واقفیت ہی نہ ہو تو بعض دفعہ بعض جو رپورٹس آتی ہیں, جیسی بھی رپورٹیں آ رہی ہوں, اسی پر یقین کرنا پڑتا ہے. تو بہرحال ایک بات تو یہ, جیسا کہ مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا, لیکن اس کا ایک فائدہ اور بھی ہو جاتا ہے کہ میڈیا کے ذریعے سے, اب آج کل اس میڈیا کے ذریعے سے دورے کی اتنی کوریج ہو جاتی ہے کہ غیروں کی مخالفت میں یا موافقت میں توجہ پیدا ہو جاتی ہے جماعت کی طرف. پھر اس وجہ سے جماعت کے افراد اور نظام جماعت کو بھی کچھ نہ کچھ تیز ہونا پڑتا ہے. گویا ان غیر لوگوں کی وجہ سے پھر سوئے ہوئے احمدیوں کو یا سست جماعتوں کو جاگنا پڑتا ہے. تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایسے اخباروں میں جماعت کا تعارف آ گیا ہے جس کی اشاعت کروڑوں میں ہے. تو اب اس تعارف سے جماعت کو فائدہ اٹھانا چاہیے. یہ انتظار نہ کریں کہ دورے ہمیں منفی یا مثبت رد عمل ظاہر کر کے جگائیں گے, یا خاموش بیٹھے رہیں کہ ٹھیک ہے کچھ عرصہ خاموش رہو, اگر کوئی ریئیکشن ظاہر ہوا بھی ہے تو خود بخود معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا. تو اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے وہاں کی جماعتوں کو, اپنے پیغام پہنچانے کے ذریعے, تبلیغ کے ذریعے جو بھی رد عمل ہے اس کو, یا جو بھی ایک ہل جل آپ کے اندر پیدا ہوئی ہے یا جوش پیدا ہوا ہے, اس کو کبھی ٹھنڈا نہ ہونے دیں. اگر مخالفت ہوتی ہے تو شرفا بھی ہیں,
جو سننے کو تیار ہیں. دنیا چاہتی ہے کہ کوئی امن قائم کرنے والے لوگ، منظم طریقے سے کام کرنے والے لوگ سامنے آئیں. بس احمدیوں کو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے اپنے کام میں تیزی اور وسعت پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. جنوبی ہندوستان کے ان علاقوں کی تاریخ مذہب سے جڑی ہوئی ہے. انشاءاللہ تعالی اگر صحیح منصوبہ بندی کر کے تبلیغ کے کام کو تیز کریں گے تو اللہ تعالیٰ بہتر نتیجے پیدا فرمائے گا. یہی کام ہے مسیح محمدی کے ماننے والوں کا کہ اس کے طریق پر چلیں جو حضرت مسیح علیہ السلام نے کام قائم فرمایا. پیار، محبت، نرمی کے ذریعے سے اس پیغام کو ہر شخص تک پہنچا دیں جس طرح آپ پہنچانا چاہتے تھے. حضرت مسیح علیہ السلام اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عوام الناس کے کانوں تک ایک دفعہ خدا تعالیٰ کے پیغام کو پہنچا دیا جاوے، کیونکہ عوام الناس میں ایک بڑا حصہ ایسے لوگوں کا ہوتا ہے جو کہ تعصب اور تکبر وغیرہ سے خالی ہوتے ہیں اور محض مولویوں کے کہنے سننے سے وہ حق سے محروم رہتے ہیں. پھر آپ فرماتے ہیں دنیا میں 3 قسم کے آدمی ہوتے ہیں: عوام، متوسط درجے کے، عمراء. عوام عموماً کم فہم ہوتے ہیں، ان کی سمجھ موٹی ہوتی ہے، اس لیے ان کو سمجھانا بہت ہی مشکل ہوتا ہے. عمراء کے لیے بھی سمجھانا مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ نازک مزاج ہوتے ہیں اور جلد گھبرا جاتے ہیں، اور ان کا تکبر اور تعلی اور بھی سد راہ ہوتی ہے. جو اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور ان کا تکبر جو ہے عمراء کا رستے میں روک بن جاتی بات سننے کے. اس لیے ان کے ساتھ گفتگو کرنے والے کو چاہیے کہ وہ ان کے طرز کے موافق ان سے کلام کرے، یعنی مختصر مگر پورے مطلب کو ادا کرنے والی تقریر ہو. قلہ و دلہ، یعنی تھوڑے الفاظ میں ہو لیکن پوری دلیل کے ساتھ بات ہو. مگر عوام کو تبلیغ کرنے کے لیے تقریر بہت ہی صاف اور عام فہم ہونی چاہیے. رہے اوسط درجے کے لوگ، زیادہ تر یہ گروہ اس قابل ہوتا ہے کہ ان کو تبلیغ کی جاوے. وہ بات کو سمجھ سکتے ہیں اور ان کے مزاج میں وہ تعلی اور تکبر اور نزاکت بھی نہیں ہوتی جو عمراء کے مزاج میں ہوتی ہے، اس لیے ان کو سمجھانا بہت مشکل نہیں ہوتا. یہ اوسط درجے کے لوگ جو ہیں اس علاقے میں بہت ہیں، اور یہ علاقہ ابھی تک اس لحاظ سے بھی پاک ہے کہ مولویوں کو زیادہ خوف نہیں ہے مسلمانوں میں بھی. اور عیسائی تو ویسے بھی اگر سننا چاہیں تو سن لیتے ہیں. اگر کوئی ریجڈ ہندو ہیں تو وہ ان سے بچا بھی جا سکتا ہے. پاکستان میں تو اوسط درجے کے جو لوگ ہیں وہ اس وجہ سے سننا نہیں چاہتے، سنتے ہیں تو خوفزدہ رہتے ہیں کہ مولوی کفر کا فتویٰ لگا دے گا. لیکن یہاں ابھی ایسے حالات نہیں ہیں بعض جگہوں پہ. تو جن جن علاقوں میں زمین کچھ حد تک سازگار ہو، موافق ہو، وہاں اس پیغام کے ساتھ ضرور ہمیں کوشش کرنی چاہیے. کیونکہ اب یہی مسیح محمدی کے ماننے والوں کا کام ہے کہ حکمت کے ساتھ عیسائیوں کو بھی، مسیح موسوی کے ماننے والوں کو بھی صحیح راستہ دکھائیں اور مسلمان ہونے کے دعوے داروں کو بھی صحیح راستہ دکھائیں جو خدا کی طرف لے جانے والا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اخلاص و وفا کے ساتھ یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے کاموں میں برکت ڈالے اور حکمت سے حضرت مسیح علیہ السلام کا پیغام پہنچانے کی طرف ہر ایک کی توجہ پیدا ہو، اور اس ذریعے سے پھر ہم دنیا کو نجات دلانے والے بنیں. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. ما كان